ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. میں یہ بتاتا چلوں کہ میں سبجیکٹ ایکسپرٹ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اللہ کا کرم ہے کیونکہ آج کل یہ بات آ رہی ہے نا کہ تجزیہ نہیں پیش کر سکتے صحافی، تو صحافی تو میں کم ہوں لیکن معیشت کے شعبے کا طالب علم ضرور ہوں. تو اگر گوگل کرنا چاہیں، جی آپ نے پوچھا تھا نا، ہاں آپ گوگل کرنا چاہیں تو گوگل پہ لکھ دیجئے کہ پاکستان ٹاپ اکانومسٹ، تو خادم کا نام اس میں آ جائے گا. ہاں اور اسد عمر کا نام نہیں آئے گا، حماد اظہر کا نام نہیں آئے گا. میرے خیال صحافیوں کو یہ پاٹ نہ پڑھایا جائے کہ سبجیکٹ ایکسپرٹ کون ہوتے ہیں. میرے خیال جن وزیروں کو مشیروں کو آپ نے لگایا ہوا ہے نا، ان کو پہلے چیک کر لیں کہ وہ اپنے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا نام اس فہرست میں نہیں ہے. اور اللہ معاف کرے بڑا بول نہیں بولتا، میرا نام اس لسٹ میں ہے. اور میں کوئی ڈگری وگری نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ میں ڈگریوں کے دعوے نہیں کرتا. پتہ لگا کل عامر لیاقت کی طرح میری ڈگری پر بھی سوال اٹھ جائے، ارے ان کو تو آپ نے ایم این اے بنا دیا. چپ بالکل آگے بات نہیں کرے، سنجیدہ ہو جائیں. سنجیدہ موضوع پہ بات ہو رہی ہے. سنجیدہ موضوع پہ بات کرتے ہوئے بات کرتے ہیں گھنگرو ٹوٹ گئے. جی بالکل اتنے زور سے ناچے آج کہ گھنگرو ٹوٹ گئے. اتنا تماشا کیا، اتنا ڈرامہ کیا. 8 سال 9 سال نواز شریف جو کہ ایک روایتی سیاستدان ہیں، ان کو لٹیرا کہتے رہے، کرپٹ کہتے رہے، کرپشن کے الزام لگاتے رہے. میں کہتا ہوں یار پتہ نہیں آپ لوگوں کے الزام سچ ہوں، مجھے نہیں پتا. 2 سال آپ کے پاس وہ بندہ رہا، آپ ثبوت نہیں ڈھونڈ سکے. اب جو بھی بات ہے یار، عوام مجھے کہکا لگانے جی کر رہا ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اپنے کہکے کو روکوں. یار آپ لوگ عوام جو ہیں پاکستان کی، آپ تو بہت ہی بڑے ہیں بیوقوف. آگے سمجھتا آپ گئے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ کو کوئی کسی طرح لائی لگا دے، آپ بات مان جاتے ہیں. آنکھوں میں آنسو دیکھو. اس قوم نے نواز شریف کی صحت کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں، میں خود حیران ہوا ہوں. اتنی اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کر لیتے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، یا وہ جو حیات ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کر لیتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دھیان ٹوٹل سیاست میں لگا ہوا ہے. آپ کا دھیان اگلے وقت کی روٹی پہ بھی نہیں ہے. آپ یہاں نہ جانور ٹھیک ہو نہ انسان ٹھیک ہو. معذرت کے ساتھ سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کی ان کی بات کر رہا ہوں جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بالکل آنکھوں میں آنسو ہمارے بھی ہے. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا جناب والا، جی اب میں مخاطب حکومت سے ہوتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت سے ہوتا ہوں. آپ نے کہا ملک کی معیشت تب ٹھیک ہوگی جب لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے گی. مجھے یہ بتائیں 1 روپیہ لوٹی ہوئی دولت نہیں آئی. ڈرامہ ڈسکو ڈانس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کوئی خفیہ طور پر 7 ارب ڈالر 8 ارب ڈالر یا 10 ارب ڈالر لے لیا. مجھے نہیں پتا کہاں دیے. اگر آپ نے لیے تو وہ اکاؤنٹ میں شو ہونے چاہیے یار پاکستان کے. اور پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب نے پتہ نہیں کیا 3 ارب ڈالر دے دیے، دے دیں گے، ان کو بھی جانے دیں. اور آپ یار دیکھو کوئی چیز شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. ایک فاضل وزیر آ کر ٹی وی پر یہ کہتے ہیں یار یہ بھی جا رہا ہے وہ بھی چلے جائیں ورنہ سندھ کے لوگوں کے حقوق پامال ہو جائیں گے. یار میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے غصہ اس وقت اتنا آ رہا ہے، یقین کرو میں جان بوجھ کے دوائی کھا کے نہیں آیا، لیکن مجال ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی سی بھی ہدایت آ جائے. معاملہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ہدایت کی حد سے آگے بڑھ چکے. مجھے بتائیں اگر کل، میں کہتا ہوں خیر سے جانے دیں اگر ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن اگر نواز شریف صاحب خیر و عافیت کے ساتھ اس ملک سے تشریف لے گئے، میں پی ٹی آئی کے برگر پپو بچوں کی طرح آنسو اور ٹسوے نہیں بہاؤں گا ٹویٹر پہ آ کے. اگر وہ کل چلے گئے تو بیٹا تم ٹویٹر والے، بیٹا فرحان خان ورک، بیٹا اور جتنے سارے بچے پی ٹی آئی کے نعرے لگاتے تھے، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یار تمہاری پارٹی کا اخلاقی جواز کیا رہ جائے گا؟ یا میں مانتا ہوں، میں عمران خان سے محبت کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کا ہمدرد ہوں، ہمارا اخلاقی جواز کیا بچ جائے گا؟ آپ کا تو اخلاقی جواز خالصتاً عمران خان صاحب کے ساتھ صرف محبت کا نہیں ہے، بلکہ نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این اور ماضی کی حکومتوں کے خلاف دشمنی بھی ہے نا. تو آپ تو اخلاقی جواز کھو دیا. اخلاقی طور پر اگر کوئی بھی ڈیل ہوئی ہے، اخلاقی ڈیل کی بات کر رہا ہوں، if you have made a deal over morals، میں بتا رہا ہوں میری بات اسلام آباد میں بھی سنی جاتی ہے اور گرد و نواح کے شہروں میں بھی. یہ یقین رکھنا مشرف نے ڈیل کی این آر او، اگلے سال اس کی چھٹی ہو گئی، ٹی وی پہ کہہ کر گیا پاکستان کا اللہ ہی حافظ. پاکستان کے لیے اللہ ہی کافی ہے. مشرف صاحب دبئی میں دیکھ رہے ہو نا آپ شو، پاکستان
کے لیے اللہ ہی کافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے بندے نے ڈیل کی وہ بھی کہاں بچا, جس نے ڈیل کی یقین کرو وہ نہیں بچا. اس تک کہ ضیاء الحق کا بھی ہوا میں جہاز پھٹ گیا. ایسا میں نے نہیں, کس نے کہا تھا؟ غلام اسحاق خان صاحب نے. سوچ لو آپ, کوئی بھی اخلاقی طور پر ڈیل کمپرومائز کریں. خیر, میں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. مہمان کا میں نے تعارف کرانا. بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. پھر احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے شام میں گفتگو ہوں گے, ان سے بات کریں گے وہاں کی صورتحال کیا ہے. تب تک لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور آپ سے معذرت بھی چاہوں گا, اپنے بہت سارے جذبات ابھر گئے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر بریک. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ تحمل کا اظہار کروں, کچھ سنجیدہ گفتگو کروں. میرے ساتھ احمد چنائے صاحب شامل گفتگو ہوں گے, ممبر ہیں پی ایس ایکس کے. اس کے علاوہ ملکی معروف شخصیت بھی ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو پہ احمد چنائے صاحب. جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. احمد چنائے صاحب کو کیا کہتے ہیں آج کل تمثیل نگاری میں, کہ جناب آپ شہر اقتدار میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, تو حالات تو آپ زیادہ بہتر انداز سے جانتے ہوں گے. چاہے یہ مورل کمپرومائز جس بھی سطح پر ہوئی ہو, میں نہیں کہوں گا یہ کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن بات یہ کہ اس سے معیشت پر تو مثبت اثرات ہوں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے دھرنے کے اثرات زائل ہو جائیں گے. اور سٹاک ایکسچینج کے اندر بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں, آج 242 پوائنٹ کا ابھی تک اضافہ ہوا ہے, مجھے بتایا جا رہا شعبہ تحقیق کی جانب سے. تو معیشت کے لیے تو بہت اچھا ہوگا, اس لیے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ اگر کوئی معاملات طے پا گئے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس قسم کی منفی چیز جو ہے وہ کاروبار پہ بھی اثر کے پڑتی ہے, اور لوگوں کا جو ایک پرو ایکٹیو رول ہوتا ہے کہ میں نے کل صبح یہ کاروبار کرنا ہے, یا کل صبح میں نے یہ پرچیزنگ کرنی ہے, یعنی یا کل صبح میں یہ ٹارگٹ کرتا ہوں کہ میرا اتنا مال بک جائے گا. یہ ساری چیزیں سٹینڈ سٹل پر آ جاتی ہیں. اس سیاست سے قطع نظر میں تو ایک معاشی پہلو کی بات کرتا ہوں کہ معاشی پہلو میں جب بھی ہم کوئی سیلز پیچ کرتے ہیں یا بائنگ پیچ کرتے ہیں, تو جب اس قسم کے حالات آتے ہیں تو اچانک جو ہے وہ ایک جولٹ آ جاتا ہے. ہمارا بائر بھی شائع ہو جاتا ہے, ہمارے سیلرز بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار ڈیسپریٹ سیلنگ کر دیں, آج کیش جنریٹ کر لیں, مال بیچ دیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ایک منفی پروپیگنڈا کی طرف بھی چلی جاتی ہیں, اور ایک منفی نتائج جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بائی اینڈ لارج یہ ایک پازیٹیو نیوز ہے, نہ صرف سٹاک مارکیٹ کے لیے بلکہ تمام کاروبار کے لیے, کہ وہ جو ایک خوف تھا کہ 126 دن کا دھرنا جو ہے جس نے ملکی معیشت کو ایک بری طرح مجروح کیا تھا, میں ایمانداری کی بات کروں گا یہاں پر, اور لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ جی آگے ہم کیسے چلیں گے, اس کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک مثبت پہلو آج سامنے یہ آ گیا کہ ایک اچھا سینس پریویل ہو گیا دونوں طرف سے, اور ایک ایسا نتیجہ آ گیا جس میں جو کاروبار زندگی ہے وہ میرا خیال ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی آپ اگر اسلام آباد پنڈی کا اس وقت سڑکوں کا جائزہ لیں تو کسی بھی ایونچولیٹی کی صورت میں سمجھتا ہوں ہماری چاروں طرف کنٹینر کے انبار پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ یہ فیل ہوا کہ کہیں کنٹرونشن ہو رہی ہے, کہیں وائلیشن ہو رہی ہے, تو فوری طور پر جو ہے ان کنٹینرز کو جو ہے وہ سڑک پہ لایا جائے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر ایک خوف و ہراس کی فضا کریٹ کرتی ہیں کہ جب کچھ نہیں ہونے جا رہا تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی شاید غمازی کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے. لیکن جہاں تک ہمیں خبریں ہیں, ہمیں اطلاعات ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مفاہمت پہ میرا خیال ہے احتضام پذیر ہو جائیں گی. اور ظاہر پروٹیسٹ کرنا یا ڈیمانڈز کرنا ہر جمہوریت کا ایک جائز حق ہے, وہ ہر ایک کو حق حاصل ہے, چاہے وہ آپ ہوں, میں ہوں, کوئی بھی ہو, تو وہ اپنی جگہ پر اپوزیشن کو پورا حق حاصل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر کریڈٹ اپوزیشن کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے بھی بردباری کا ثبوت دیا, انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک پاکستان کی خاطر پاکستان کے داخلی اور بیرونی حالات کے پیش نظر کے نمائندہ بھی ہیں, تو آپ کو تو بہت خوش ہونا چاہیے. دیکھیں نا, کل تک تو یہ تڑیاں لگا رہے تھے, ٹیکس نہیں دیا تو یہ کر دیں گے, یوں کریں گے, ایسے کریں گے, چھاڑیں گے نہیں, یوں کر دیں گے.
एकदम जो ही धरने की बात आई गुब्बारे में से हवा निकल गई सारी की सारी। तो ये अब तो बिल्कुल कंसिलिएटरी हो गए हैं, बिल्कुल गले खुश्क हुए हैं, चेहरे रंग फक पड़े हैं, और कुछ मतलब ये उर्दू का लफ्ज़ है तो मैं वैसे बता रहा हूँ, यानी बिल्कुल अब बिल्कुल चेहरे धीमे होना शुरू हो गए। सारे स्पोक्स पर्सन जो उछल उछल के बातें करते थे अब एकदम इत्मीनान में आ गए हैं, उनकी आवाज़ें नहीं निकल रही। तो आपको तो खुश होना चाहिए, अब ये तो ताजिर सनतकारों की तरफ सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए, मैं दो चीज़ें कहता हूँ, हमें इन चीज़ों को किसी की हार नहीं लेनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ इसको पॉजिटिवली ले ले कि अच्छा सेंस प्रिवेल हुआ। तमाम तर क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है कि जिन्होंने अपने आप को रिस्ट्रेन कर लिया और कहा कि नहीं, हम एक फला मुकाम पर आकर जो है वो जलसा करेंगे और डिस्पर्स हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छी बुर्दबारी और इससे अच्छी पॉलिसी मुल्क की मफाद में कोई नहीं हो सकती। ज़ाहिर है खुशी हमें इस बात की होगी कि हमारा कारोबार ज़िंदगी, जिसका एक हमने टारगेट सेट्स किए हुए थे कि फ़ला दिन फ़ला काम करना है, फ़ला दिन फ़ला हमारी सेल्स पिच हैं, वो सारी जो है वो नॉर्मल रूटीन पर चलती रहेंगी और उसमें कहीं ख़राबी नहीं आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है सारी चीज़ें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलती है और उन लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर पूरी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसंट्रेटेड होती हैं और उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी अगर हिच आ जाता है तो एक नहीं बहुत सारे आपकी जानिब दोबारा से आता सारे जॉल्ट को रोकने का। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। आपकी गुफ्तगू से भी और हालात से भी कुछ ऐसे लग रहा है कि इवेंचुअली धरना जो है वो बिल्कुल ठुस हो जाएगा अगर नून लीग और पीपल पार्टी उसका साथ नहीं देंगी, और कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले अहमद चिनाई साहब से तफसीली गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब धरने का मुस्तकबिल क्या होगा। इनके हिसाब से खुश आइंद है कि सियासी तौर पर मामलात हल हो गए हैं, एक रिकन्सिलिएशन की सी फ़िज़ा पैदा हो गई है। ताम ये मैं आपको बता दूं कि मॉरल कॉम्प्रोमाइज़ आर नेवर गुड इन पाकिस्तान लीडरशिप और इन हायर एचेलॉन्स ऑफ पावर। उसकी वजह यह होती है कि अगर आप पाकिस्तान में मॉरल कॉम्प्रोमाइज़ कर दें तो फिर एलिट के अंदर और बिलखुसूस वो क्लास जो कि हमारे यहाँ हुकूमतें गिराती और बनाती है, उस क्लास में आप अपनी इखलाकी हैसियत खो देते हैं। खैर एनीवे, मेरी बात तो अपनी जगह है, लेकिन सिंस जैसे मैंने कहा कि आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। अहमद चिनाई साहब, अब जो रियलिस्टिक सिनारियो की तरफ आते हैं, जो बात ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कर रहा था कि अगर बड़ी सियासी जमातें जो दो हैं अपोजिशन की, PMLN और पीपल्स पार्टी, अगर ये धरने का उस तरह से साथ नहीं देती तो कैन आई प्रिडिक्ट राइट नाउ कि धरने में कुछ भी नहीं होगा, खाली लोगों की आमदोरफ्त होगी, जिन्होंने इस्लामाबाद जाना है वो रेले के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए, एक मुआहदा ऑलरेडी हो चुका है धरना देने वालों के दरमियान और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, और इसकी रूह से यही तय हुआ है कि जी पेशावर मोड़ तक वो आएंगे, जलसा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम फिर इसमें अपनी प्रेडिक्शंस और अपनी सोच को अमल दखल ना करें कि अवामी मफाद में हम बात करें। कोई भी जलसा या कोई भी ऐसा इज्तिमा जिससे अवाम को तकलीफ़ पहुँच सकती हो, जनरल अवाम को तकलीफ़ पहुँच सकती हो, वो कहीं भी मैं समझता हूँ कि एडवाइजेबल नहीं है, फेज़ेबल नहीं है, और ख़ास तौर पे उस मुल्क की माशी तरक्की में कि जहाँ हम बिल्कुल बॉटल नेक पे खड़े हुए हों, हम कहीं भी गिर सकते हों। तो इस वक्त अगर लोगों ने सूझबूझ से काम लिया है, चाहे उसमें हुकूमती सतह पर ये बात हुई हो, चाहे वो अपोजिशन की सतह पे हुई हो, तो ये अच्छी खुशाइन बात है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज अहमद चिनाई साहब, आपका क्योंकि इस वक्त नहीं कर रहा, आपका तज्जिया कह रहा है, परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। एक चीज आपसे पूछनी थी। देखें, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो पॉलिटिकल पास्ट है, उसमें ये चीज़ वाज़े तौर पे जाहिर है कि इन तीनों सियासी जमातों ने कभी कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया कि जिसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो, एक्सेप्ट फॉर फ्यू इक्का दुक्का वाक़यात, जहाँ पे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा हो। कैन वी से दैट फॉर दिस धरना एंड लॉन्ग मार्च ऑल्सो? अली भाई, देखें,
ہم ہمیشہ اچھی توقع رکھیں، اچھی امیدیں رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم یہ بار بار اس بات کا ادا کرتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں کہ جی اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کیا ہوگا اور کوئی اس میں شرپسندی نہیں ہوگی، تو بات صرف شرپسندی نہیں ہے، بات اس بات کی ہے کہ عام عوام کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو راستے بند ہوتے ہیں، جہاں سیکیورٹی کے مراحل مختلف آ جاتے ہیں، جہاں ٹریفک بلاکیڈ ہو جاتا ہے، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مریض جو ہے ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتا، جہاں لوگ اپنے اپائنٹمنٹس پہ نہیں پہنچ سکتے، لوگ اپنی گاڑیوں پہ نہیں پہنچ سکتے، وہاں یہ بات تکلیف دہی ہوتی ہے۔ یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ شدت پسندی نہیں ہوتی، بلکہ یہ روزمرہ کے معمولات میں بھی لوگوں کو تکلیف جو ہے وہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے۔ نہیں، ایک جیسے چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ماضی کے اندر آپ کو پتا ہوگا لائرز موومنٹ ہوئی تھی، اس میں کچھ سیاسی جماعتیں بڑا کھل کے سامنے بھی آئی تھیں، لیکن لائرز موومنٹ کا ہی وہ ایک جسے کہیں آپ کہیں بہت بڑا مظاہرہ تھا ایک طرح سے، لیکن اس میں تو مجھے یاد ہے چودھری پرویز الہی نے کہا تھا شاید گلاس بھی نہیں ٹوٹا یا کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا نون لیگ والوں نے بھی جج ریسٹوریشن کے معاملے پر کیا تھا، آدھا رستہ آئے تھے لیکن وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی والوں نے بھی کیا تھا، وہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آنے سے پہلے تک کوئی ایسا مسئلہ بھی پیش نہیں آیا تھا، تو لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کچھ شک و شبہات تو ہوں گے نا، کیا یہ اسی طرح کا ہوگا کہ کوئی نہ گلاس ٹوٹے نہ گملہ ٹوٹے، تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، جس نے جہاں احتجاج کرنا ہے کرتا رہے۔ جی احمد چنوئی صاحب، پوری حق ہے، لیکن میں نے کہا کہ جس نے جہاں احتجاج کرنا ہے بالکل کرے، اس کا جمہوری حق ہے، جمہوریت اس بات کی اجازت دیتی ہے، پاکستان کا آئین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کے جان و مال کو، ان کے تحفظ کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ اولین فرض ہے۔ سیکیورٹی ادارے جب اس قسم کے عوام کے تحفظ کے لیے مختلف راستے بلاک کرتے ہیں، بلاکیڈز لگاتے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم روڈ پہ نکلتے ہیں اور ہمیں راستے مختلف جگہوں پر بند ملتے ہیں، ہم اپنے وقت پہ مختلف کمٹمنٹس پہ نہیں پہنچ سکتے، بچے اسکول میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب سا خیال جو ہے لوگوں کے اس میں آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ دہشت گرد اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر کہیں بلاسٹ کر دیتے ہیں، کہیں کچھ کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ ازل سے لے کر ابد تک چل رہی ہے کسی نہ کسی صورت میں، تو ہم مزید اس قسم کے میں سمجھتا ہوں خطرات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایک بہت ہی اچھے انداز میں لے کے جانا ہے۔ میں نے پھر کہا کہ جی جمہوری طور پر پروٹیسٹ کرنا ہر شہری کا حق ہے، حکومت وقت کے خلاف اگر ہمیں گریونسز ہیں تو اس کو ریز کرنے کا بھی پورا حق ہونا چاہیے، کہیں اس پہ زبان بندی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی اہم گفتگو کی آپ نے، ہمارے پاس وقت تھوڑا مختصر تھا، میری خواہش تو یہ تھی کہ مزید بھی جاری رہتی، لیکن احمد چنوئی صاحب ہمیں آپ سے اجازت لینی ہوگی اور اپنے ناظرین سے بھی۔ ناظرین، وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔